یہ اسکالرس کالج ہے، اس کو بنانے کا بیسیکلی مقصد بزنس نہیں تھا۔ یہ کالج جو ہے بیسیکلی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو بچیاں ہمارے اچھے انوائرمنٹ سے، اسکول سے، اکیڈمی سے فارغ ہوتی ہیں، ان کو کالج لیول پہ ہم ایک اچھا انوائرمنٹ دے سکیں جہاں ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ اسپیشل فوکس کیا جا سکے۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو اس سال کا رزلٹ ہے، یہ ہماری بیٹی فاطمہ نور ہے، 531 نمبر، 531 مارکس لیے ہیں اس بچی نے۔ زبردست سر، زبردست۔ اور یہ پارٹ 1 کی ہے سر جی، اور جو دوسری بچی ہے سیکنڈ پوزیشن پہ، اس کے 500 پورے مارکس ہیں۔ اچھا، اینڈ سو آن۔ نیچے بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ ہماری جو فیکلٹی ہے سر، وہ تو الحمدللہ دی بیسٹ فیکلٹی آف دی ٹاؤن۔ مثال کے طور پہ پروفیسر عبد الخالق بنڈر صاحب کا نام بالکل کیمسٹری کے اندر کون نہیں جانتا؟ جی بالکل، ان کا ایک نام ہے۔ ایجوکیشنسٹ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے لیول کا کیمسٹری کا کوئی پروفیسر نہیں ہے گوجرانوالہ میں۔ ایسا ہی ہے۔ اب وہ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام مصطفیٰ ججا صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ججا اکیڈمیز اور ٹیلنٹ سکول ان کے مین پروجیکٹس رہے ہیں۔ ججا صاحب خود گورنمنٹ سکول سے ایز اے پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے۔ ان کا ایک تعلیمی میدان میں ایک بڑا نام ہے۔ ان کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر محمد مصطفیٰ ججا صاحب جو کہ عرصہ 30 سال سے ان کے زیر نگرانی پہلے کام کرتے رہے، اور یہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں ایز اے پروفیسر پڑھا رہے ہیں اور اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور عرصہ 4 سال سے دا اسکالر کالج کو رن کر رہے ہیں۔ اس کے یہ ڈائریکٹر ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ دا اسکالر کالج جو کہ گوجرانوالہ کی ایک پہچان بن چکا ہے، یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کو تربیت بھی دی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا بات کریں گے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا، اور آپ کی بہت تعلیمی خدمات جتنی بھی بیان کی جائیں کم ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کالجز میں لیکچرز دے رہے ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچرز دے رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے۔ آپ نے دا اسکالر کالج گوجرانوالہ میں سٹارٹ کیا۔ گوجرانوالہ میں ڈاکٹر صاحب تعلیم تو بہت سارے ادارے دے رہے ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ ہے تربیت۔ تو تھوڑا سا بتائیے گا دا اسکالر کالج، اس کا کیا مینیفیسٹو ہے، کیا منشور ہے، آپ نے کس نظریے کے تحت اس کالج کی بنیاد رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے کالج کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرنے کا اور اس کا انٹروڈکشن کروانے کا موقع دیا۔ سر یہ جو دی اسکالرس کالج ہے، اس کو بنانے کا بیسیکلی مقصد بزنس نہیں تھا جی، یہ ایک مشن ہے۔ جی، کیونکہ ہمارے تعلیمی ادارے، اسکولز اور اکیڈمیز کا، ٹیلنٹ سائنس اسکولز اور ججا اکیڈمیز کا الحمدللہ ایک نیٹ ورک ہے، جی، پورے شہر کے اندر کام کر رہا ہے، بلکہ شہر سے باہر بھی الحمدللہ۔ تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس میٹرک سے فارغ ہوتے تھے، اسپیشلی بچیاں، جی، جی، ان کے لیے آگے فرسٹ ایئر میں جا کے کوئی ایسا سیکیور انوائرمنٹ والا کالج نہیں تھا کہ جہاں پر ہمارے اداروں سے نکلی ہوئی تربیت یافتہ بچیاں ایک اچھے اور سیکیور انوائرمنٹ میں اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس بات کی ہمیں بڑے سالوں سے پریشانی تھی۔ جی، میں نے محترم پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی، جی، مرحوم، جو اس وقت ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، جی، جی، میں نے ان سے بھی ڈسکس کیا، وہ میری بڑی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو یہ کالج ان کی سپرویژن میں سٹارٹ کیا ہم نے، باقاعدہ اس کی اوپننگ میں وہ تشریف لائے، انہوں نے دعائے خیر فرمائی۔ تو یہ کالج جو ہے بیسیکلی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو بچیاں ہمارے اچھے انوائرمنٹ سے، اسکول سے، اکیڈمی سے فارغ ہوتی ہیں، ان کو کالج لیول پہ ہم ایک اچھا انوائرمنٹ دے سکیں جہاں ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ اسپیشل فوکس کیا جا سکے۔ اچھا سر، کریکٹر بلڈنگ کی آپ نے بات کی، ہمارے معاشرے میں بڑا فقدان ہے بچیوں کی تربیت کے حوالے سے، اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے، کیونکہ بچیوں نے اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھروں میں جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ تربیت نہ ہو تو گھر چلتے نہیں ہیں، گھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ سر دا اسکالر کالج اس حوالے سے بیسیکلی کیا کیا چیزیں ہیں جو بچیوں کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اسکالرس کالج جی، بچیوں کو الحمدللہ جو ایف ایس سی، آئی سی ایس وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے، جی، جی،
وہ تو الحمدللہ دیتا ہی ہے, اس کے لیے الگ سے بات ہم کریں گے. جی لیکن اس کے علاوہ ہم بچیوں کو یہ بات بار بار سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ڈگریز آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی. بالکل صحیح. یہ ڈگریاں تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو فائلوں میں رہ جائیں گے. جی جی پریکٹیکل لائف میں آپ کو کس طرح سروائیو کرنا ہے, جی کس طرح ڈفرینٹ سچویشنز میں آپ نے کس طرح کا ریئیکٹ کرنا ہے, کس طرح کا آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے, بالکل صحیح. تاکہ آپ ایک سکسیسفل لائف گزار سکیں. بالکل صحیح. اس کے لیے بیٹا آپ کو بہت سی لائف سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو ہم بچیوں کو الحمدللہ یہاں کئی قسم کی لائف سکلز سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جی جی بچی جتنا مرضی پڑھی ہو, MBBS بھی کیا ہو, ایسے ہی لیکن بچی کو اگلے گھر جا کے روٹی نہیں پکانی آتی, خانہ داری. اس کو سالن تک نہیں پکانا آتا, ٹھیک. تو ظاہر ہے کہ اس کی انسلٹ ہوگی. بالکل صحیح. تو اس لیے باتیں سننی پڑے گی بچی کو. ٹھیک. تو ہم بچیوں کو الحمدللہ پراپر جی ایک شیف پروفیشنل منگوا کے جی تو ہم اپنی بچیوں کو کوکنگ کا ایک شارٹ سا کورس کرواتے ہیں, بالکل صحیح. پریکٹیکل کرواتے جس ہیں, کو ہم خانہ داری کہتے ہیں. خانہ داری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بچیوں کو ہم اس کے ساتھ ساتھ بیسک نالج دیتے ہیں ٹھیک. فرسٹ ایڈ کے حوالے سے. ٹھیک. فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بچی نے انجیکشن لگانا پڑ جاتا ہے گھر میں, کوئی بینڈیج کرنی پڑ جاتی ہے, کوئی بعض اوقات یہ ہے کوئی ڈرپ لگانی پڑ جاتی ہے, یعنی کوئی بھی ہنگامی صورتحال میں وہ دوسروں کی مدد کر سکیں. بیسک چیزیں. تو اس طرح کی اور بھی ہم بہت سی چیزیں بچیوں کو سکھاتی ہیں. اچھا سر, یہ جو آپ نے ذکر کیا FSC ICS ICOM, تو اب وقت چینج ہو گیا ہے, ایجوکیشن کا سسٹم چینج ہو گیا ہے, لیٹسٹ طریقے آ گئے ہیں, لیٹسٹ اکوپمنٹس آ گئے ہیں, تو ہمارے پاس بھی ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ ہم یوز کر رہے ہیں, اور سیکنڈلی اس میں ہماری جو فیکلٹی ہے وہ کس لیول کی ہے اور اس کا کیا رول ہے؟ ہماری جو فیکلٹی ہے سر وہ تو الحمدللہ سر دی بیسٹ فیکلٹی آف دی ٹاؤن. ٹاؤن. مثال کے طور پہ پروفیسر عبد الخالق بنڈر صاحب کا نام بالکل کیمسٹری کے اندر کون نہیں جی جانتا. بالکل ان کا ایک نام ہے. گجرانوالہ کے اندر ان کا صرف ایک نام ہی نہیں ہے, وہ بابا کیمسٹری ہیں. جی. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایجوکیشنسٹ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے لیول کا کیمسٹری کا کوئی پروفیسر نہیں ہے گجرانوالہ میں. ایسا ہی ہے. اب وہ پروفیسر صاحب ماشاء اللہ ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں. ٹھیک. اسی طرح ہمارے پاس پروفیسر عابد مسعود صاحب ہیں جی. جن کا پنجاب لیول کے اندر ان کی کتابیں گورنمنٹ نے باقاعدہ ریکمینڈ کروائی ہوئی ہیں. ٹھیک. تو وہ بھی ریٹائرڈ پروفیسر ہیں, یہ بھی ریٹائرڈ ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح پروفیسر جمیل صاحب ہیں فزکس کے, وہ بھی ریٹائرڈ پروفیسر ہیں. یہ سارے پروفیسرز ہمارے پاس ججا اکیڈمی میں بھی پڑھاتے ہیں ایوننگ میں. اچھا اچھا اچھا. اور یہی کالج میں بھی پڑھا رہے ہیں. مارننگ میں یہی پروفیسر جو ہیں یہ اپنی خدمات کالج میں بھی پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان ناموں کو سننے کے بعد یہ اب ہم نہیں رہ ضرورت نہیں ہے, اب ہم نہیں رہ جاتا. بالکل ٹھیک کہ ہے. ہماری فیکلٹی کس لیول کی ہے. ایسے ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے لکھا ہے کہ بچیوں کو با جماعت نماز کی بھی یہاں پہ تربیت دی جاتی ہے, اور کیا سر اس کے علاوہ پورا دین جو ہے اس کی پوری سمجھ بوجھ دی جاتی ہے؟ دیکھیں پوری سمجھ بوجھ تو اتنے شارٹ سے ٹائم کے لیے, کیونکہ بچیوں نے جنہوں نے FSC کرنی ہوتی ہے یا ICS میرٹ, ٹائم شارٹ ہوتا ہے ان کا. ہاں ان کا میرٹ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, اچھے مارکس لینے پہ فوکس ہوتا ہے. ان کو ہم بیسک موٹی موٹی تربیت کی باتیں سکھاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور جو موجودہ دور میں فتنے ہیں سر, موبائل کی شکل میں, فیس بک کی شکل میں, یہاں پہ دوستیوں کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, وہ بچیاں معصوم ہوتی ہیں. جی. تو الحمدللہ ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ویلنٹائن ڈے آ گیا, ہم نے ان کو لیکچر دینا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. کہ بیٹا یہ ویلنٹائن ڈے کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے تماشا. بالکل ٹھیک. اس طرح ہم ان کی برین واشنگ کرتے ہیں, ان کو پازیٹیوٹی دیتے ہیں, ایک ڈائریکشن دیتے ہیں زندگی گزارنے کی. باقی جو پورا دین ہے, ترجمہ ہے, تفسیر ہے نا, اس کے لیے ہمارے پاس ایک آپشن ہے. جی جی. وہ یہ ہے کہ جن بچیوں نے FA کرنا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, FA سمپل یا FA ود IT یعنی FA ود کمپیوٹر سائنس, ان دو ڈسپلنس کے اندر ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم ان بچیوں کو ساتھ ساتھ جی, 2 سالہ الہدا کا تعلیم دین کورس بھی کمپلیٹ کروا دیتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس میں تفسیر بھی ہے, تجوید بھی ہے, سیرت بھی ہے, اور بیسک چیزیں بہت سی ہیں. لیکن FSC ICS وغیرہ, میڈیکل انجینئرنگ, ان کو یہ سارا کچھ نہیں ہم کروا سکتے. ظاہر ہے ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور سلیبس ان کا لمبا ہوتا ہے. اچھا سر, FSC ICS ICOM یہ بڑے اہم شعبہ جات ہیں انٹر کے, تو اس میں عرصہ 4 سال سے جو ہمارے پاس بچیاں پڑھ رہی ہیں, تو ان میں کوئی ہمارے پاس
کتنے بچے ہیں جو نمایاں جنہوں نے کارکردگی دکھائی یا نمایاں رزلٹس جن کے آئے سر؟ آپ دیکھیں سر، یہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے سر دی اسکالرز کالج کا. اچھا جی، تو یہ سر ادھر دکھا دیں کیمرہ مین کو. جی یہ رزلٹ ہے سارا جی، اور یہ بڑا زبردست رزلٹ ہے. سر تھوڑا سا آپ خود وربلی بتا دیں مجھے. الحمدللہ جی یہ ہمارا جو اس سال کا رزلٹ ہے، یہ ہماری بیٹی فاطمہ نور فاطمہ نور ہے 531 نمبر. 531 مارکس لیے ہیں اس بچی نے. زبردست سر زبردست. اور یہ اسی پارٹ 1 کی ہے سر. جی، اور جو دوسری بچی ہے سیکنڈ پوزیشن پہ، اس کے 500 پورے مارکس ہیں. اچھا اینڈ سو آن. نیچے بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. جی اور جو ہمارا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ ہے اس سال کا، جی اس میں بچی جو ہے ایمان فاطمہ، اس کے 1078 1078 نمبر ہیں، اور لائبہ کے ہیں 1076. 1076 نمبر ہیں. اور اسی طرح آگے آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ ماشاءاللہ. اچھا سر، یہ ایک لمبی لائن ہے آپ کا ماشاءاللہ. اکیڈمی میں بھی جو رزلٹ ہے وہ نو ڈاؤٹ میچ لیس ہے. اچھا سر، آپ کا یہ جو دی اسکالر کالج کا رزلٹ ہے، یہ ہر سال آنا شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا میسج دیں گے سر؟ سر ہمارا جو رزلٹ ہے الحمدللہ سر اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال پہلے سے بہتر آ رہا ہے. ایسے تو پہلے سال ہی ہمارا رزلٹ ایسا تھا کہ ہمارے پروفیسرز بھی دانگ رہ گئے تھے اچھا کہ پہلے ہی سال کبھی اتنا ہم نے مختلف کالجوں میں پڑھایا، نہیں پہلے ہی سال اتنا اچھا رزلٹ کبھی نہیں آیا. صحیح. اچھا، پھر میں اپنے اس کالج کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی اچیومنٹ بتاؤں. سر یہاں گجرانوالہ کے اندر آئی سیٹ یونیورسٹی ہے. ایسے ہی ہے تو ماشاءاللہ ایک نام ہے اس کا یونیورسٹی کا. جی. انہوں نے ایک کوئز کمپٹیشن کروایا گجرانوالہ کے تمام پرائیویٹ، گورنمنٹ، بوائز، گرلز سارے کالجز کو انہوں نے انوائٹ کیا. اچھا جی. اور اس میں گئے بھی کالج، ٹھیک ہے، بہت سے کالجز. اب اس میں الحمدللہ اسکالرز کالج کی بچیوں کو بھی ہم نے تیار کر کے بھیجا. وہ تھا کوئز کمپٹیشن ان کے سلیبس کے متعلق. جی بالکل، ایف ایس سی یا آئی سی ایس اس کے سلیبس کے مطابق. اور اس میں الحمدللہ آپ حیران ہوں گے جی کہ ہماری بچیوں نے الحمدللہ اس کمپٹیشن کے اندر اس گجرانوالہ کے تمام پرائیویٹ، گورنمنٹ، بوائز، گرلز کے جتنے بھی کالجز تھے ان سب کو ون کیا. اوکے، فرسٹ پوزیشن اسکالرز کالج کی اسٹوڈنٹس کی تھی. صحیح، ویری گڈ سر، زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص بات یہ ہے کہ ان بچیوں نے صرف فرسٹ پوزیشن ہی گین نہیں کی جی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان بچیوں نے جو ان کی یہاں کردار سازی ہوتی ہے نا، جی جی تربیت ہوتی ہے، جی جی، اس کو بھی انہوں نے وہاں پر قائم رکھا. عملی مظاہرہ کیا اس اور وہاں سٹیج کے اوپر باقی کالجز کی بچیاں بال بکھیرے ہوئے تھیں، بغیر دوپٹوں کے تھیں، مردوں کے ساتھ کھڑی تھیں. اور وہاں اسکالرز کالج کی بچیاں جنہوں نے ٹاپ کیا تھا، جی، وہ بچیاں الحمدللہ وہاں پر بھی با پردہ کھڑی تھی سٹیج. یعنی وہ آپ کی جو تربیت تھی اس کا عملی نمونہ وہاں پہ نظر آیا. الحمدللہ انہوں نے دکھایا. اور پھر 25,000 کیش پرائز لے کر اور شیلڈز لے کر وہ بچیاں واپس لوٹ. ماشاءاللہ، زبردست سر، بہت زبردست. اچھا سر، اینڈ پہ صرف یہ بتا دیں کہ جو ہمارے والدین ہیں، دیکھیں اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ دین کی جو بات کرنے والا ہے یہ دقیانوسی ہے، یا اس طرح سے ہمارا ایک ذہن بنا دیا نا یہ میڈیا نے، یہ موبائل فون نے، ٹی وی نے. تو آپ لوگوں کو یا والدین کو سر بچیوں کے حوالے سے کوئی اسپیشل کیا میسج دیں گے سر؟ والدین کے لیے میرا یہی میسج ہے سر کہ خدا را آپ برانڈوں کے پیچھے مت بھاگیں. سر آپ بھیڑ چال کو چھوڑ دیں کہ جدھر سارے جا رہے ہیں بس ہم نے ادھر جانا ہے، بلکہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں. آپ تعلیمی ادارے کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں، لائی لگ بن کے فیصلہ نہ کریں. آپ تشریف لائیں اور ہمارے اس کالج کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم آپ کی بچیوں کے لیے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کریکٹر بلڈنگ، ان کی کردار سازی اور ان کی جو آگے عملی زندگی ہے آفٹر میرج، اس کے لیے ان کو سکل سکھانے کے حوالے سے ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ آ کے دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کالج کا انتخاب کریں. آج کے دور میں کریکٹر بلڈنگ جی یہ بچیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. میڈیا کے اندر بچیوں کو اپنے جال کے اندر پھنسایا جاتا ہے. بڑے شیطان ہیں جی جی، جو ہماری معصوم بچیوں کو، بیچاریوں کو، کلیوں کو مسل دیتے ہیں. ورگلاتے ہیں پہلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بچی کے لیے صحیح تعلیمی ادارے کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے دیکھا
ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ بچیوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے، کیونکہ تربیت سے ہی ان کی زندگی جو لائف کے بعد والی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ صرف ڈگری لے لینا ہی کافی نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے۔ اور یہ دی اسکالر کالج ڈاکٹر محمد مصطفیٰ ججا صاحب کی زیر نگرانی جو چل رہا ہے، یہاں پہ نہ صرف تعلیمی نتائج بڑے شاندار ہیں، بڑے زبردست ہیں، بلکہ بچیوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ایک مثالی تربیت کا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ کالج جو ہے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے گوجرانوالہ کے لوگوں کے لیے۔ تو میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی کالج میں بچیوں کا داخلہ لینے سے پہلے ایک دفعہ اس کالج کا وزٹ ضرور کریں، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں مرضی اپنی بچیوں کو داخل کروائیں۔ یہاں پہ آپ کی بچیوں کی نہ صرف تعلیم بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ان کی زندگی سنور سکتی ہے، ان کی آخرت سنور سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تھینک یو سو مچ۔